آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ الحمدللہ حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک فضیلت جو ہے وہ میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے استاد محترم مولانا سعد اتاری مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سیدی خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کو بھی مرحبا کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ ہی کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ کوئی ایک ایسا کام جو آپ ناظرین کو فرمانا چاہیں اور کچھ خوبصورت کلمات آپ کی زبان سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسلمان کی زندگی جو ہے بڑی پر رونق ہوا کرتی ہے، اور ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت سارے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے رجب المرجب جو ہے بڑی برکتوں والا اور بڑی سعادتوں والا یہ مہینہ ہے۔ بہت سارے اس کے فضائل بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ چھٹی شریف گزری اور اب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیانات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو معراج کا موضوع عام ہے۔ ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام انبیاء سے بڑھ کر معراج عطا فرمائی۔ ویسے تو دیگر انبیاء کرام کی معراج بھی ہوئی اور ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں، لیکن سب سے جدا، سب سے نمایاں اور سب سے افضل اور بڑھ کر جو معراج عطا ہوئی وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ تو میں چاہوں گا معراج کے موضوع پر کوئی ایک کتاب کو آپ پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس پر آپ کو رسائل بھی مل جائیں گے، کتابیں بھی مل جائیں گی۔ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر لیجئے۔ تو حسب موقع ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ تفسیر چاہیں تو تفسیر صراط الجنان میں بھی آپ کو معراج کا واقعہ مل سکتا ہے۔ ایک تو 15ویں پارے کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو آگے چند آیت ہے۔ اسی طرح والنجم اذا ہوا، یہ جو سورہ نجم ہے، اس کے تفسیر کے اندر بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ کچھ اور بھی آیتیں ہیں جس کو معراج کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ دو کہہ سکتے ہیں کہ میجر صورتیں، آپ ان کو پڑھیے، انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ کسی نے بڑا ہی خوبصورت شعر کہا، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے معراج طور پر کلام کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کے معراج آسمانوں میں تشریف لے جانا۔ لیکن شاعر نے کہا کہ یہ جتنی بھی معراجیں ہیں یہ جہت کے دائرے میں ہیں، کسی نہ کسی ایک زاویے کے اندر ہیں۔ صحیح۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج عطا ہوئی وہ شش جہت، یعنی کہ 6 جو سمت ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، ان سب سے وراء الورا جو معراج ہے وہ میرے آقا کی۔ اللہ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان اللہ پاک ہمیں تا حشر عطا فرمائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کی ویڈیو سوالات جو ہے وہ ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ جی دکھائیے۔ ایکچولی آرٹ
یا 9 منتھ پہلے ایسا ہوا کہ میری امی نے رات میں خواب دیکھا، وہ سو رہی تھی، خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ پہ بہت بڑی حویلی ہے، وہاں پہ کوئی محفل وغیرہ تھی شاید میلاد کی، امی نے مجھے جس طرح بتایا تھا، تو ایسا تھا کہ وہاں پر سوتے ہوئے ان کو اچانک آواز آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، تو کافی دیر تک وہ ان کو یہ آواز سننے کو ملی، تو انہوں نے ایک روحانیت چہرہ، مطلب ایک شخصیت کو دیکھا، تو سامنے انہوں نے آتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے مطلب دیکھا پورا فیس ویس سب دیکھا ان کا، پھر وہ رونے لگ گئی، ایک دم خواب میں رونے لگی، تو وہ جب اٹھی تھیں تو وہ اسی طرح رو رہی تھی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے؟ جی صدیق کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیے، ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، تو ہم اس پر اعتماد کریں گے، اور اگر کسی کو خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی تو اس نے پیارے آقا ہی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور یہ کیسے معلوم ہو کہ جس شخصیت کی زیارت کی وہ ہمارے آقا ہی ہیں؟ تو اس کی جو 2-3 صورتیں ہیں، ایک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا تعارف خود کروا دیں، یا کوئی وہاں پر موجود شخص کہے، یا دل کے اندر یہ خیال ہو کہ میں جن کی زیارت کر رہا ہوں تو یہ میرے آقا ہیں۔ تو جیسا کہ انہوں نے کہا کہ خواب میں لوگوں نے کہا اور وہاں پر ایک محفل کا سامان تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، تو ماشاء اللہ بہت ہی مبارک ہے، اور اس پر جتنا اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ بقیہ رونے کی جو کیفیت ہے یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے، جیسے ہم کسی اپنے بہت عزیز جسے ہم بہت محبت کرتے ہیں وہ اگر اچانک آ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صحیح، تو یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے، تو بڑی مبارک ہے۔ اور اس کی جو تعبیریں ہیں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس میں اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہوگی، اگر رزق میں تنگی تھی تو اللہ پاک وسعت عطا فرمائے گا، اگر کوئی بیمار تھا تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو منصب والا ہو سکتا ہے تو وہ صاحب منصب ہوگا، اس کی ترقی ہوگی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو مجموعی اعتبار سے بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیاری تعبیروں والا خواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس اچھے خواب کی برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا خواب جب بھی آئے تو اللہ کریم کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی بہت ساری صورتیں ہیں اور ان میں زبان سے شکر بھی ادا کرنا ہے، جسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر با سجود ہو کر شکر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو شکر کی عادت اپنانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو عطا فرماتا ہے ان نعمتوں میں مزید بھی عطا فرماتا ہے، یعنی ان کو دگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ تو شکر کرنے والی عادت اپنائیے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہت ساری نعمتوں سے آپ مالا مال ہوں گے۔ مزید سوال دیجیے۔ آپ دیکھا میں بائک پہ جا رہا ہوں، سنسان روڈ ہے، روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہے، میں ایک ہی بائک پر تھا، برسا قبرستان تھا، تو میرے کو ایسے محسوس ہوا کوئی کالی چیز ہے وہ میرے بائک میں آگے ٹکرا گئی، میں آگے بڑھ گیا، اگنور کر آگے بڑھ گیا، پھر سے دیکھا کوئی بلیک کلر کی چیز ایک اور ہے، وہ میں جیسے اسے قریب پہنچا نا تو وہ وہیں پہ رک گئی، تو جیسے میں صبح اٹھا تو میں بیمار ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا چیز تھی؟ کیا اس میں اسد بھائی وضاحت نہیں ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ تھوڑا سا خواب دیکھیے، بعض اوقات کوئی پرانا خیال بھی ہوتا ہے، صحیح، کوئی ایسی ذہن کے اندر بات ہوتی ہے جو آپ کی شکل میں نظر آ جاتی ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو گئے اور رات کو اس طرح کا انہوں نے منظر دیکھا، لیکن یہ پرانی بات بیان کر رہے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ درست ہیں، اب تو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، لیکن ضروری نہیں کہ خواب ہی کی وجہ سے ایسی بیماری ہوئی ہو، کوئی صدقہ دے دینا چاہیے۔ صحیح، اب کالی چیز کے بارے میں چونکہ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے کہ شاید سامنے آ جائے تو کوئی بدفعالی ہے، کوئی بدشگونی ہے، صحیح، تو یہ تو جاگتے ہوئے بھی نہیں لینا چاہیے، اور اگر خواب کی شکل میں بھی نظر آ جائے تو اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانیاں عطا۔ آمین۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے جس مقصد کے لیے، جس نیک مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی مزید سوال دیجیے۔
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اڑ رہا ہے ہوا میں آسمان کی جانب اور ان نون جگہ ہے، یعنی کہ جگہ اس کو معلوم نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے اور کچھ لوگوں سے مل رہا ہے، اور پھر وہاں سے تیسری جگہ پر جا رہا ہے، وہاں جا کر کچھ لوگوں سے مل رہا ہے، اسی طرح مطلب ہوا میں اڑ رہا ہے اوپر، تو بالکل بھی آسمان کی طرف نہیں جا رہا لیکن بس اوپر ہی ہوا میں اڑ رہا ہے، تو اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ہے؟ اب تو تھوڑے کم ہو گئے اسد بھائی، لیکن پہلے تو ہوا میں گاڑیاں بھی ہوتی تھیں، فراریاں بھی ہوتی تھیں، تو بہت سارے اسکوٹرز میں یا کچھ ایسی چیزیں بھی، سائیکل پر بھی لوگ ہوا میں اڑ رہے ہوتے تھے. کیا فرمائیں گے ان کی اس نوعیت کے سوال کے بارے میں؟ اڑنا جو ہے وہ سفر کی علامت ہے. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے عنقریب انہیں سفر درپیش ہوگا. لوگوں سے مل رہے ہیں، صحیح. ہو سکتا ہے کسی سے ملاقات کا ذہن ہو، دل کرتا ہو، یا پلاننگ میں ہو کہ فلاں شخص سے جا کر میں ملوں گا. صحیح. تو سمجھیے کہ جا کر آپ ملاقات کریں گے، سفر کے لیے تیار رہیں. ویسے سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، کامیابی کی وجہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے اور بہتر اور مبارک سفر عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. مزید سوال دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر خواب میں ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو انتقال کر چکا ہے، اور وہ خواب میں ہمیں آ کے پوچھتا ہے کہ میرے اوپر اتنا قرض ہے اور اس قرض کی قیمت ادا کر دو، تو کیا یہ حقیقت ہے یا شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوگا؟ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں. جزاک اللہ. یہ سد بھائی کیا فرمائیں؟ دیکھیے، حقیقت ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. یعنی کہ ایسا کوئی اصول تو نہیں ہے کہ قرض کے بارے میں آ کر اگر کوئی فوشدہ کوئی بات کہتا ہے تو ویسا ہی ہو یا ویسا نہ ہو. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ ممکن بھی ہے کہ کسی پر قرض ہو اور بغیر ادا کیے دنیا سے چلا گیا ہو اور بیچارہ آزمائش میں ہو اور آ کر اپنے جو ورثاء ہیں ان کو اس طرح کی بات کہتا ہو. تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ غور کر لیا جائے. اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کا تھا، آس پاس کے عموماً لوگوں کی معلومات میں یہ باتیں ہوتی ہیں جن سے بزنس ریلیشنز ہوتے ہیں یا ہمسائے ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی اگر ہمارے اس عزیز کا کے اوپر کسی کا قرض تھا تو ورثاء کو چاہیے، ایک بڑی زبردست نیکی ہوگی کہ اس کا قرض جو ہے وہ ادا کیا جائے. بلکہ جو وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں بھی اولاً قرض ہی ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو اب ان کی کنڈیشن تو نہیں معلوم کہ کچھ مال کر چھوڑ کر مرے ہیں یا ویسے ہی دنیا سے چلے گئے. تو اگر وہ ورثاء ادا کر سکتے ہیں اس کے مال سے تو اس کے مال سے ادا کریں، اور اگر اس کا مال نہیں ہے تو اپنی طرف سے بھی ادا کر دینا چاہیے. دوسرا، اگر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بہت بڑا قرض چھوڑ کر دنیا سے کوئی شخص چلا گیا اور جو پیچھے ہیں وہ خود بیچارے اپنے روزمرہ کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا ان پر قرض تھا تو اس سے ریکویسٹ کر کے معافی تلافی کی صورت کی جائے. یعنی کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم جس صورت سے بھی خیرخواہی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو تھوڑا معلومات کر لیں، تو جو بھی پھر سچویشن ہو اس کے مطابق کوشش کریں. اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بھی ہے کہ ہمیں اپنے ذمے پر قرض رکھنا نہیں چاہیے. بعض اوقات بلا وجہ لوگ رکھے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اب دنیا سے چلے گئے، بعد میں کوئی ادا کرے ادا نہیں کرے، کوئی معاف کرے نہیں کرے. تو ہمیں اپنے لیے بہرحال ضرور کانشیس رہنا چاہیے. ایک ایسی سچویشن بھی اسد بھائی ہوتی ہے، قرض لیا تو جاتا ہے، لیکن یہ تو ظاہری حالت میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ قرض لے لیا جاتا ہے لیکن اس کو اتنا متاخر کر دیا جاتا ہے کہ جو صاحب قرض دینے والے ہوتے ہیں وہ مطلب آئندہ اس طور پر یہ خیال کر لیتے ہیں یا ارادہ بنا لیتے ہیں کہ اب بھلے جو مرضی کچھ ہو جائے تو میں نے کبھی بھی قرض جو ہے وہ کسی کو نہیں دینا. تو ایسی کنڈیشن میں جو قرض دینے والا شخص ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب اختیار کرنا چاہیے؟ صبر کرے، شکر کرے، یا کیا مطلب ایسا کرے کہ آئندہ جو ہے نا وہ؟ اصل میں دیکھیں سچویشن مختلف ہوتی ہے. بیچارے کے پاس تھی وہی سیونگ، صحیح، اب وہ بیچارہ کہاں سے صبر کرے گا؟ اچھا کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے رقم جمع کی تھی. اچھا لیتے وقت اس نے بیچارے نے جو بھی لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ کی ہے ایسا تو نکلوا لیا. ایسا ہی ہے، فی زمانہ یہ بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑی آزمائش. اب جس کا دل بڑا ہو معاف کر دے تو اچھی بات ہے، اس کی ہم ترغیب ہی دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں طرف سے ہمیں غور کرنا چاہیے. یار سامنے والے نے قرض دیا ہے، آپ پر احسان کیا ہے اور آپ ادا بھی کر سکتے ہیں تو آپ ادا کریں. ایک تو یہ کہ وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں. یہاں تو لوگ
لیتے معاذ اللہ بعض اوقات اس طرح سے ہیں کہ ادا کرنے کی بظاہر ان کی نیت لگتی نہیں ہے، آ بھی جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک تھا بیچارے 2 افراد کا مسئلہ تھا، صحیح، تو اب وہ قرضہ ادا نہیں کر رہے اور عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اچھا، عمرہ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بھائی جو مقروض جس کا آپ نے قرض ادا کرنا ہے تو پہلے اس کو دو آپ۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ اس نے اجازت دی ہے یا وہ خوش ہے آپ کے جانے پر، صحیح، یہ نہیں کہہ رہا کہ عمرے پہ جانے کے لیے قرض والے سے جو ہے وہ اجازت لینا لازم ہے، ضروری ہے، یہ کوئی کنڈیشنل نہیں ہے، لیکن ایک احساس کی بات ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اسد بھائی دیکھیں میرا قرضہ نہیں دے رہا یہ، اور خود جو ہے وہ عمرے پہ جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا تقاضا ہے اور وہ حق ہے اس کا، تو اب وہ ادا کریں، وہ بھی ادا کریں، عمرے پہ بھی جائیں، دونوں کام کریں۔ لیکن بعض اوقات جو ہے نا ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کہیں اور تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس کا قرض ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے، اور یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی پھیل چکی ہے۔ یعنی حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا قرض دو کہ واپس نہ ملے تو آپ کو غم کم ہو، صحیح ہے، کہ بس سمجھو کہ اب یہ گیا، مل گیا تو قسمت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ اس معاملے کے اندر کمزوری کا اظہار کیا، تو اللہ پاک ہمیں آسانی عطا فرمائے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ دینا چھوڑ دیتے، نہیں دیتے، اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑے خطرناک پہلو ہے کہ جب انسان اس نوعیت پر اسد بھائی پہنچ جائے کہ وہ دوسروں پر اعتماد بھی نہ کرے، اور پھر جو مستحق لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے جو ہے وہ زد میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو سرشار رکھے اور ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سوال دیجیے گا۔ میں نے بہت ٹائم پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اونچائی سے گر رہا ہوں، یہ روزانہ مجھے خواب آتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب تو اچھا نہیں ہے، صحیح، آزمائش کی علامت ہوتی ہے، اور اونچائی سے گرنا جو ہے وہ اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں ہڈلز کا سامنا کرنا، یعنی کہ مشکلات کا سامنا کرنا، اس کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اگر ایسا خواب دیکھا ہے اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ تسلسل سے دیکھا آپ نے، تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، اور ان دنوں میں اگر کوئی خاص کام آپ نے کرنا تھا، کوئی بڑا کام کرنا تھا، تو اس کے لیے بالخصوص صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، 2 رکعت نفل ہوتی ہے، نماز ہے، نفل نماز ہے، نماز کے احکام کتاب کے اندر اس کا آپ کو طریقہ بھی مل جائے گا، اور پھر وہ کام کیجئے، اللہ کی رحمت سے آسانی ہو۔ ناظرین، یہ کتاب آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ فری آف کاسٹ مل جائے گی، آپ اسے لیجئے، فری ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ مزید سوال دیجئے۔ سر یہ خواب دیکھا ہے، میری بہنوں نے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہوا کہ والد صاحب اپنے بڑے بیٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آنکھیں موٹی موٹی ہیں اور چہرہ لال ہے ان کا، والد کا۔ جی اسد بھائی، ان کی کیا تعبیر ہے؟ گھبرائے نہیں، کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے، والد صاحب تھے دنیا میں، ایک وقت گزارا ہوتا ہے ان کے ساتھ، آپ میں نظر آ جاتے ہیں، اور جو کیفیت آپ نے بیان کی تو لازم نہیں کہ اس سے کوئی نقصان کا ہی پہلو ہو، بس ایصال ثواب کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور ان کو دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بہت سارے خیالات کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر ہوں اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، ہم نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اور میں اپنا چہرہ وغیرہ تک خانہ کعبہ کی دیواروں سے مس کر رہا ہوں، اور کوئی کہنے والا بتا رہا ہے کہ ایک طرف اشارہ کر کے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل بھی ادا فرمائے۔ پھر ہم باہر آ گئے، باب الکعبہ سے باہر نکلنے تو باہر طواف ہو رہا ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ اور خواب دیکھنے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے۔ حرم میں دیکھنا، کعبے میں اپنے آپ کو دیکھنا، وہاں پہ نماز ادا کرنا، وہاں کی دیواروں سے برکت حاصل کرنا، یہ سب مبارک ہے۔ اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی کعبہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار وہاں جانا نصیب کرے۔ تو اس میں ایک تو پازیٹیو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی بندے کو یہ سعادتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا، مقروض ہے اس کا قرض اترے گا، اور اگر کسی طرح کے خوف میں مبتلا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس خوف سے نجات پائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین،
پروگرام میں ہم ایک آپ کے لیے سیگمنٹ بھی شامل کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ سیگمنٹ اس ایک کال کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے. جی مزید کال دیجیے. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ خوابوں کی تعبیر. اس سلسلے میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مدنی قافلے کے دوران ایک اسلامی بھائی نے خواب میں دیکھا کہ ایک مدنی قافلہ مکے کو جائے گا، دوسرا مدنی قافلہ مدینے کو جائے گا. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ گھر کے اندر کوئی میٹھا لانا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا. اسد بھائی. ہاں جی، مدنی قافلہ مدینے جائے گا. مدنی قافلہ تو مدینے ہی جائے گا. ماشاءاللہ جو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں عاشقان رسول، تو ان کے دلوں میں یہ تمنائیں خواہشیں یقیناً ہوتی ہوں گی. تو وہی خیال نظر آیا. اچھا ہے، پازیٹیو ہے، دعا بھی کریں اللہ پاک حقیقت میں بھی حقیقی مدنی قافلے میں سفر کی سعادت عطا فرمائے. اس کے لیے کوشش بھی کریں. میٹھا گھر میں لانا یہ اچھی خبر پہنچنے کی، خوشخبری سننے کی علامت ہوتی ہے. اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا. اس سیگمنٹ میں ایک صاحب ہیں استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب سے. انہوں نے آ کر گفتگو کی ہے، سوال کیا ہے، خواب کی تعبیر پوچھی ہے یا کچھ اور گفتگو ہوئی ہے. آئیے یہ مل کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اور جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید جو سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں انشاءاللہ انہیں بھی ہم نے پروگرام کا حصہ بنانا ہے. آئیے دیکھتے ہیں فیس ٹو فیس خواب کی تعبیر. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اس وقت ہم اسٹوڈیو میں ہیں اور سیگمنٹ کا وقت ہے. ہمارے ساتھ کچھ اسلام بھی تشریف لائیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے. ان کے خواب ہوں گے، سوالات ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے اور وہ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وقاص اتاری. محمد وقاص اتاری. کیا کرتے ہیں وقاص بھائی؟ میں مدنی چینل کے نیوز ڈپارٹمنٹ میں مفتش کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتا ہوں. مدنی چینل میں ہیں اور تفتیش کرتے ہیں. جی. ماشاءاللہ. یہ تفتیش ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو بھی آن ایئر ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، خواہ وہ تحریر ہو، تقریر ہو، بیان ہو، جو بھی ہمارا میٹر ہے وہ تمام کا تمام ہمارے علماء اسلام بھائی ہوتے ہیں، ان کے نظر سے گزر کے جاتا ہے. مدنی ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ دارالفتاح میں بھی کچھ وقت گزارے ہوئے اسلام بھائی بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. تو یوں ہماری ہر چیز جو ہے وہ تفتیش کر کے آن ایئر کی جاتی ہے تاکہ غلطی سے زیادہ سے زیادہ بچنا ممکن ہو سکے. جی وقاص بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضور، میں والدہ کے ایک خواب والدہ اکثر دیکھتی ہیں، چند ہفتوں سے آپ کا سلسلہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو مجھے بولتی ہیں کہ یہ اس کی تعبیر پوچھو. وہ یہ کہ کچھ دنوں سے ملتے جلتے خواب دیکھ رہی ہیں. کچھ کبھی چھپری دیکھنا یا اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، موذی جانور، ان کو خواب میں دیکھتی ہیں اور وہ پریشان بھی ہو جاتی ہیں، اکثر کبھی دن میں سوتے ہوئے یا کبھی رات میں. تو اس طرح کی وہ خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہیں؟ آپ کی والدہ کی طبیعت درست رہتی جی ہے؟ کوئی الحمدللہ. ایسا مرض وغیرہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے، اس طرح کے جو خواب ہیں نا، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ملے جلے جی. جانور ہیں ڈیفرنٹ قسم کے، تو بہت حد تک تو یہ انسانی ذہن کا انتشار ہوتا ہے. یعنی کہ سوچوں کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں. تو اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے کہ توجہ نہ کی جائے، یعنی اس کی طرف بندہ غور و فکر نہ کرے زیادہ، اور کوشش کرے کہ اپنے جو خیالات ہیں ان کو منضبط رکھنے کی کوشش کرے. ایک سیٹسفیکشن کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنے کی بندہ کوشش کرے. دوسرا، چھپکلی کا دیکھنا جو ہے یہ برے شخص کی علامت ہوتی ہے. کوئی ایسا کہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، کوئی ایسا شخص ہے. تو جو یہ خواب دیکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو غور کرے کہ جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، انٹریکشن ہے، وقت صرف ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو اس میں اگر کوئی ایسا فرد ہو کہ جو لوگوں کی غیبتیں کرتا ہو، چغلیاں کرتا ہو، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگاتا ہو، تو اس سے بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے. تو یہ خواب بعض اوقات خواب دیکھنے والے کے لیے تنبیہ بھی ہوتی ہیں اللہ پاک کی جانب سے.
اچھا حضور، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کیا، خواب کی تعبیر میں مجھے شرف حاصل ہوا ہے، تو کچھ تعبیریں وغیرہ تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کسی کو امامہ میں دیکھا تو یہ تعبیر پوچھ لی، اس کی کیا تعبیر ہوگی. اب یہ ہے کہ دعوت اسلام کے دینی ماحول میں ہم نے یہی سیکھا کہ جو جس کام کا اہل ہو اسی سے پوچھا جائے. فتویٰ لینا ہے تو دارالفتہ اہل سنت ہی جایا جائے، تعبیر پوچھنی ہے تو تعبیر بتانے والے سے ہی پوچھا جائے. تو اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اب اس میں کیا کریں؟ کچھ معلوم آپ بھی سے ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فلاں مرض کی کیا دوا ہے، جی تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو ریفر ہی کریں گے. بالکل. تو ایسے ہی اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے اور ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے جی تو سمپل ہے، اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ہر ایک شخص خوابوں کی تعبیر بتائے، بھلے اس نے درس نظامی کیا ہوا ہے، بھلے وہ امام مسجد ہے، جی امامہ شریف باندھتا ہے، اس کتابیں اس نے پڑھی ہوئی بھی ہیں، لیکن یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھا، عوام کل انعام ہیں، ان کی تو بیچاروں کی اتنی سینس نہیں جی ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی امامے والا ہے وہ ہر کوئی مولانا ہوگا. اچھا، ہر مولانا ہر چیز کا ماہر ہو یہ ضروری نہیں. بالکل. آپ کسی چیز میں ماہر ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، مجھے کچھ معلومات ہوں گی، ہو سکتا ہے کسی اور کو نہ ہوں. تو اس طرح ہر شخص کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے مطابق ہی سوال کرنا چاہیے. تو عوام تو بیچاری کرتی ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو اگر ہم اس فن کے ماہر نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم معذرت کر لیں اور اس کو ریفر کر دیں کہ آپ فلاں جگہ پر جا کر پوچھ لیجئے، وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا. یہی اس کا ایک سمپل سا اصول سمجھ میں آتا ہے. جی بالکل. جزاک اللہ خیرہ، آپ تشریف لائے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم جو کانٹینٹ وغیرہ بناتے ہیں نا، آپ کے سیگمنٹس ہم بناتے ہیں اور بھی کئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ والنٹیئرز ہیں، وہ دلچسپی کے ساتھ کام کرتے. ان میں سے ہمارے وقاص بھائی بھی ہیں جو ہمارے کانٹینٹ پر، کچھ اور چیزوں پر، سیگمنٹس وغیرہ پر کام کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں. اللہ پاک ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے. محترم ناظرین، یہ آج کا ہمارا سیشن تھا جس میں ہم نے بات کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ تک بھی یہ ریکارڈنگ پہنچائی. پروگرام ابھی باقی ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے. بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کیا سوالات ہیں اور اس کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا، آپ نے اس سیگمنٹ سے کیا سیکھا، یہ آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور الحمدللہ وقتاً فوقتاً آپ کے لیے جو ہے یہ سیگمنٹس جو ہوتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں، جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے ان پر اپلوڈ کرنے کی بھی سعادت ملتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، جو بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کنٹینٹ جو ہے، یہ مواد آپ کو ان اکاؤنٹس پر بھی جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا. اگر آپ بعد میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان اکاؤنٹس کے ذریعے سے شارٹ کلپس اور اسی طرح سے یہ پیکیجز جو ہے ان اکاؤنٹس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. مزید سوالات آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے انہیں بھی شامل کرتے ہیں. میرا خواب یہ ہے کہ ایک شخص مجھے خواب میں کہتا ہے کہ میں اس قبر والوں کو اٹھاؤں گا اور یہ جس حالت میں مرے ہیں اسی حالت میں اٹھیں گے. پھر وہ شخص ہمیں باہر نکلنے کو کہتا ہے تو قبر سے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں میوزک، گٹار اور دیگر میوزک آلات لے کر اور گانے سننے والے نکلتے ہیں. پھر وہ شخص ایک جگہ پر سب کو اکٹھا کر کے زمین پر ایک وزنی بھاری چیز سے مسل دیتا ہے اور وہ بار بار عذاب دے رہا ہے اور پھر وہ شخص انہیں عذاب میں مبتلا چھوڑ کر واپس پلٹتا ہے. تو میں اس کے ساتھ چل کے کہتا ہوں کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور درود شریف پڑھو. تو حضور میرا یہ خواب ہے، میں اس کی تعبیر اور رہنمائی پوچھنا چاہتا ہوں. جی اسد بھائی، کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہر طرح کے عذاب سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے. دیکھیے، بعض اوقات خواب کے ذریعے بندے کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. اب وہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے جو کہ انہوں نے بیان کی، اور کوئی بھی اس طرح کا منظر جس کے اندر عذاب کی صورت ہو، تکلیف کی صورت ہو، وہ بھی دکھایا جاتا ہے. تو اس میں خواب دیکھنے والے کے لیے ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے اور نیک کام کرنے کی مزید رغبت کرے. ہم اس خواب کی بنیاد پر کسی خاص شخص پر کوئی حکم تو نہیں لگا سکتے، لیکن جنرلی ایسے خوابوں کے بارے میں علماء نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی. تو جو بھی اس طرح کا خواب دیکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پر، اپنے شب و روز کی جو اس کی روٹین ہے اس پر غور کرے. ماضی میں کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کوئی گناہ گار تھا، خواب میں اس طرح کا کوئی منظر دیکھا، عذاب کا، تکلیف کا، مشکل کا، یا کسی نے آ کر کوئی نیکی کی دعوت دی
تو اللہ کی رحمت سے اس نے اس کو پازیٹیو لیا اور اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی اور چینج لے کر آیا. اور کئی ایسے واقعات ہمارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جب بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اپنے لیے اس کو چیلنج لیں کہ ابھی میری زندگی باقی ہے، اگر میں کسی غلطی میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو نیک اعمال میں مصروف کرے. اس کے لیے بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول اپنانا بھی ہے. دینی ماحول میں جب آپ رہیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو انسان کی ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے کہ جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے، جیسے اس کے اطراف کے اندر لوگ ہوتے ہیں، ویسا ہی اس کے ساتھ بندہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اپنے آپ کو پازیٹیو تبدیلی کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اسد بھی ہمارے پاس میسیجز کے ذریعے سے کچھ سوالات موجود ہیں اور پوچھنے والے صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ سر خواب میں مکھن یعنی بٹر دیکھنا یہ کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ مکھن کا دیکھنا اچھا ہے، صحیح، ایک بہترین غذا ہے اور عمدہ غذا کا دیکھنا یہ اچھی علامت ہوا کرتا ہے. بلکہ آپ پرٹیکولر مکھن کی تعبیر ذہن میں نہیں، اگر کچھ ہوا تو انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی. خواب میں سر میرے خواب میں 3 بار اونٹ آیا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی، مجھے بتائیے. اونٹ کی ڈیفرنٹ تعبیریں ہیں. ایک تعبیر اس کی سفر سے بھی کی جاتی ہے اور ایک تعبیر اس سے بھی کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر اپنے آپ کو سوار دیکھتا ہے تو لوگ اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے اور اسے منصب عطا ہوگا. تو دونوں اعتبار سے اچھی تعبیر ہے نارملی اونٹ کو دیکھنا. ہاں اگر اس کا کوئی صورت جدا ہو، کوئی انٹریکشن مزید الگ سے ہو تو اس کی تعبیر پھر مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. خواب کی تعبیر میں اسد بھائی سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی اسلامی بہن خواب میں گھڑی پہنتے ہوئے خود کو دیکھے تو کیا ایسے خواب کی بھی تعبیر ہوگی؟ نہیں، کچھ خاص تعبیر نہیں، ایک روٹین کی چیز ہے. ٹھیک ہے. گھڑی لوگ پہنتے ہیں تو اس کی کوئی خاص تعبیر. ایسے شخص کو خواب میں دیکھنا جو مر چکا ہے، حالت اس کی اچھی نہیں معلوم ہوتی، یہ خواب دیکھنا کیسا ہے؟ اگر اچھی حالت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس پر کسی کا قرض تھا یا کوئی بھی حق آتا تھا، یا تو ادائیگی کی صورت کرنی چاہیے یا اس سے معاف کروا لینا چاہیے تاکہ فوت شدہ کے لیے بہتری کا سامان ہو. اگر اچھی حالت میں نہ دیکھیں یہ اچھی فعال نہیں ہوتی، لیکن مسلمان کی دعا سے مردہ جو ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. خواب میں سر روزانہ میں نئے مکان بنتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو اس کی تعبیر بھی بتا دیجئے پلیز. مکان کا دیکھنا اچھا ہے. بعض اوقات تو مکان کی خواہش ہوتی ہے اور وہی خواب کے اندر دیکھا تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک خیال ہے جو خواب کی شکل میں نظر آیا. اور مکان کی ایک تعبیر سرپرست سے بھی کی جاتی ہے کہ اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا، سرپرستی عطا فرمائے گا کسی کی جانب سے. اب یہ کنڈیشنل ہوگا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے اور کس طرح کی سرپرستی کی اسے حاجت ہے. تو بہرحال اس کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا کوئی شخص ہوگا جو کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو اس اعتبار سے یہ اچھا خواب ہے. اور بعض اوقات جو پہلا پہلو میں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو کرائے پہ رہتا ہے یا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش میرا اپنا گھر ہو، تو اس خیال کی وجہ سے بھی بعض اوقات یہ خواب نظر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سوال موصول یہ ہوا ہے کہ سر مسلسل 2 سال سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر بجلی چمکتی ہے، میں ڈر جاتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے نقصان دے گی اور میں کلمہ پڑھنے لگ جاتی ہوں، اس کی تعبیر بتا دیجئے. اور ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خواب میں انگور دیکھے ہیں بہت سارے، توڑ کر جو ہے وہ دیتی ہوں گھر والوں کو، تو ان دونوں خوابوں کی تعبیریں ارشاد فرما دیجیے. بجلی کا کڑکنا اور اس سے گھبرا کر دعا کرنا یہ ایک نیچرل بات ہے، اور جو بھی مسلمان ہوتا ہے، اچھی طبیعت والا ہوتا ہے، تو وہ ان مناظر کو دیکھ کر اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی جب کبھی سخت آندھی چلتی، طوفان کا منظر ہوتا اور تیز ہوائیں چلتی
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، اس کی طرف مزید راغب ہونا، یہ روایتوں سے ثابت ہے، اور یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ اس طرح کا منظر دیکھ کر بندہ اپنے رب کی جانب رجوع کرے۔ دوسرا، خواب میں اس طرح کا منظر دیکھا تو یہ آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث ہو، لیکن دعا میں مشغول ہونا یہ پازیٹیو ہے۔ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی آزمائش آنے والے تھی بھی تو اللہ پاک اسے دور فرمائے گا۔ انگوروں کا دیکھنا، بہت سارے انگور دیکھے، اگر وہ پکے ہوئے ہیں، میٹھے جس طرح کے تیار انگور ہوتے ہیں، تو یہ نعمت ملنے کی، اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوتی ہے۔ محمد خان کے نام سے ایک صاحب ہیں جن کا پیغام ہے کہ سر میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ طوطے کو ذبح کر رہی ہیں اور وہ پھر بھی میری طرف دیکھ رہا ہے، تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ غور کریں کہ کسی کا حق تو ان پر نہیں آتا، بعض اوقات کسی کمتر کا، کسی چھوٹے کا یا ہمارے ماتحت کا ہمارا اس کے ساتھ بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے، تو ذبح کرنا بعض صورتوں میں کسی کا حق تلف کرنے کی اس میں علامت ہوتی ہے۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے ذبح کرنے کے حوالے سے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے معاملات پہ غور کرے اور اپنے ماتحت لوگوں کے حوالے سے بالخصوص غور کرے۔ اب ماتحت میں نوکر بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ماتحت ہی ہوتی ہے، تو کسی بھی کمزور یا ماتحت کے حق کے بارے میں غور کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے جی اسد بھائی، محمد فہیم یہ کہتے ہیں کہ سر میری وائف نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ڈراؤنی چیز ہے جو ان کی طرف آ کر پکڑ رہی ہے، اس وجہ سے وہ رو رہی تھی، تو اٹھایا تو بہت پریشان تھی، تو یہ ان کا خواب ہے، یہ سچویشن ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جنات اور شیاطین مسلمان کو پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی رحمت پہ نظر رکھیں، کچھ صدقہ کر دیں اور گھبرائیں نہیں، اس سے کوئی پریشانی اتنی اپنے اوپر سوار نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات شیطان بھی مسلمان کو پریشان کرتا ہے، اس طرح کے خواب دکھاتا ہے، تو بس اس کی طرف توجہ نہ کریں، کچھ راہ خدا میں صدقہ کر دیں اور تسلی رکھیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، مدری چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہم ایک چیز شامل کرتے ہیں، ٹاپ 10 کویسچنز۔ انٹرنیٹ کی دنیا پر رہتے ہوئے بہت سے لوگ ایک ساتھ ایک ورڈ سے کیا سرچ کرتے ہیں، جو ٹاپ ٹرمز ہوتے ہیں، جو 10 ایسے مخصوص سرچ ہوتی ہیں جو ٹاپ رینکنگ پر ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اسد بھائی، آج ہمارے پاس جو الفابیٹ ہے وہ کے ہے، کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کے سے لوگ خواب میں کیا سرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں KHWAB، خواب MEIN میں، اور اس کے بعد ہم کے پریس کرتے ہیں اور اس پر جتنی ٹرمز آتی ہیں، جتنے ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات آتے ہیں، وہ سوال جو ہے وہ استاد محترم سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ایک تعداد جو اس وجہ سے پریشان ہے، اس کو سرچ کرتی ہے، ان کو ان کی تعبیریں مل جائیں۔ اسد بھائی، سب سے پہلے خواب ہے، جو ٹرم ہے وہ ہے خواب میں کتا دیکھنا۔ اچھا نہیں ہوتا، یہ دشمن، نقصان پہنچانے والے کی علامت ہوتا ہے جنرلی، لیکن بعض صورتوں میں یہ محافظ بھی ہوتا ہے، خاص طور پر دیہات میں رہنے والے شخص کے لیے کتے کا دیکھنا محافظ کی بھی علامت ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں کبوتر دیکھنا، اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی۔ ٹھیک ہے، خواب میں خون دیکھنا، ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز کا خون دیکھا، اور ویسے ہی اگر بہت زیادہ خون دیکھا ہے، کوئی زخمی ہے یا کوئی مقتول ہے یا کوئی مذبوح ہے جس کو ذبح کیا ہوا ہے، صحیح، تو یہ پریشان خیالی کی بھی علامت ہوتی ہے، اور یہ تعبیر کے اعتبار سے بیٹر نہیں۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں کھجور دیکھنا، اچھا ہے، نیکی کی توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر کوئی کسی کو دیتا ہے تو اللہ پاک اسے توفیق خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں کسی کی شادی دیکھنا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ بھی ہو صحیح، سکتا ہے بعض اوقات کسی کے ہاں شادی کا سلسلہ ہے اور ہم نے وہی منظر دیکھا، تو پھر تو یہ ایک عام روٹین کی بات ہوئی، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کی شادی عنقریب ہو۔ اور ایک اور اس کی تعبیر یا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی بیسیکلی خوشی کی علامت ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں دیکھا صحیح، اسے اللہ پاک کوئی خوشخبری، کوئی اچھی خبر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی،
خواب میں خود کو دولہا بنا دیکھنے کی تعبیر. اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے جی ہو سکتا ہے اس کا نکاح ان قریب ہو، اور اگر کوئی شادی شدہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ اچھی خبر پہنچے گی، کسی مشکل میں تھا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی عطا فرمائے. صحیح. خواب میں کچا گوشت دیکھنا. اگر حلال جانور کا ہے تو یہ رزق میں وسعت کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا. مبارک ہے، امن کی علامت ہے، رزق میں وسعت کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. خواب میں خود کو بغیر لباس دیکھنا کیسا ہے؟ کسی پوشیدہ بات کے ظاہر ہونے کی علامت ہوتی ہے. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو پر اور اپنے اٹھنے بیٹھنے پر غور کرے کہ اپنی ہر راز کی بات کسی سے کہہ تو نہیں دیتا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی رسوائی کا، کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. عادت ہوتی ہے بعض اوقات ہم ہر بات ہر ایک سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. خواب میں خود کو روتے دیکھنا. کس طور پر روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر خوف خدا سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر تو بڑی سعادت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اگر غم یا کسی تکلیف سے روتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ پھر اچھا نہیں ہوتا. اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے یہ 10 کویسچن کمپلیٹ ہوئے جو الفابیٹ کے سے جو ہے وہ ہم سرچ کر رہے تھے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا پر رہتے ہوئے لوگ ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے تھے، جو الحمدللہ آپ تک پہنچانے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے. اسد بھائی، وقت پروگرام کا بالکل اختتام کی طرف ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اب آپ ہیں اور ناظرین ہیں، بس فوراً جتنے ہم سوالات کے جوابات جو ہے وہ دینے میں کامیاب ہو جائیں. جی سنائیے. یہ 3 مزار شریف ہیں، ان کی جالیوں کے پاس میں کھڑا ہوں، جالیوں سے اندر میں دیکھ رہا ہوں، تو میں دل میں خیال کر رہا ہوں کہ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق کا مزار کون سا ہے، اور وہاں مٹی وغیرہ پڑی ہے، اینٹیں وغیرہ پڑی ہیں، تو یہ صفائی وغیرہ نہیں دیر کرتے. یہ ہے خواب. دیکھیے، مزار کی زیارت تو بہت ہی مبارک ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار بھی وہی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہیں. تو اگر آپ نے سنہری جالیوں کا منظر دیکھا ہے تو بہت ہی مبارک ہے، اور جنرلی بزرگوں کے مزار کی زیارت کرنا ان کی برکت ملنے کی علامت ہوتا ہے. مزید میرے ماموں کے بیٹے کو خواب آیا کہ ان کے چچا جان خواب میں آئے ہیں جو وفات پا چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کے نا گائے کا ایک بچڑا وہ سیل کر دیا، تو اس کو بتا کے گئے کہ میں نے اتنے پیسے کا سیل کیا. تو وہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ سیل کر دینا چاہیے؟ مزید رہنمائی فرما دیں آپ. خواب کی بنیاد پر سیل نہ کریں. جو بھی ان کے وہ ہیں ظاہری معاملات ہیں، حالات ہیں، اسی کو دیکھ کر فیصلہ کریں. یہ لازم نہیں ہوتا کہ مردہ آ کر جو کہے اس پر ہم نے عمل ہی کرنا ہے. مزید میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تقریباً 1.5 سال ہو گئے. میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، کافی لوگ جمع ہے گھر میں، وہ کھانا کھا رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. خواب یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے جلدی جلدی شادی کر لو ورنہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی. میری شادی نہیں ہوئی ابھی تک. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر جانا ہے یا شادی کرنی ہے؟ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے. دیکھیے، خواب کی بنیاد پر تو ہم فیصلہ نہیں کریں گے. آپ کے جو بھی حالات ہیں، واقعات ہیں، معاملات ہیں، اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کیجیے گا. دیکھیے، ماں ہے، ماں تو چاہتی ہے کہ بیٹے کی شادی ہو، اور زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو بار بار کہتی ہوں تو وہی خیال آپ کو خواب کی شکل میں نظر آئے. لیکن خواب کی بنیاد پہ نہ جلدی کریں نہ دیر کریں. جو آپ کے معاملات ہیں اس کو دیکھ کر شریعت نے جو ہمیں پیرامیٹرز دیے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں. مزید سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جوتے گم ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ایک جوتا جو ہے وہ اس کو مل بھی جاتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سواری کی بھی علامت ہوتی ہے اور زوجہ سے بھی تعبیر کی جاتی ہے. اب خواب دیکھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے مطابق ہی عرض کیا جا سکے گا. مزید خواب کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت برا اجتماع بہت بڑا ہے، جس میں رکن شورا قاری محمد سلیم اطاری سنت برا بیان فضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن میں فرما رہے ہیں. اس کی اسد بھائی تعبیر کیا ہوگی؟ یہ آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں. جائیں قاری صاحب سے ٹائم لیں، اور آپ ہیں بھی اسی قریب کے علاقے کے، تو ان خوابوں کی تعبیر جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں. چلیں جی، دیکھتے ہیں کب پوری ہوتی. چلیے جی، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ہم نے کوشش کی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیے.
نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے.